اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ آج میں آپ کو مرگلہ کے پہاڑوں کا سیر کرانا چاہتا ہوں۔ میں ابھی پیر سہاوا پہنچنے والا ہوں، 2 منٹ کے بعد پیر سہاوا گیٹ پر میں پہنچ جاؤں گا، اور میں نے سوچا آج آپ کو مرگلہ ہلز کی خوبصورتی کی زیارت کرا دوں، اور وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیاتوں کی تشریحات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ زمین میں گھومے پھرے اور اللہ کی قدرتیں دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کی کاریگری دیکھیں، اللہ کی خوبصورت تخلیق دیکھیں۔ تو یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ تم آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے اللہ نے بلند کیا ہے۔ اور جب ان پہاڑوں کی ان چوٹیوں کے پاس سے بندہ گزرتا ہے اور یہ چوٹیاں آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرتی ہیں، اور بلندیاں جو ہیں وہ اپنی خوبصورتی کے نظارے پیش کرتی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ تم آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کہ اس اللہ نے اس آسمان کو کیسے بلند کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا بغیر عمد ترونہا، کہ بغیر ستونوں کے تم اس آسمان کو دیکھتے ہو۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ، اسی جگہ پر وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ نے فرمایا کہ آپ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ کیسا اللہ نے ان کو گاڑ لیا ہے۔ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت قسم کے پہاڑ ہیں، کہیں ان کی گاٹیاں نیچے ہیں، کہیں اوپر ہیں، اور سامنے دیکھو نا کہ کیسا ایک درہ ہے۔ یہ مرگلہ کے پہاڑیوں کا سلسلہ وہاں جا کر ختم ہوتا ہے، جو آگے وہ درہ نظر آ رہا ہے، اور یہ اس طرف یا بھی ہم لوگ جو ہے نا KPK میں داخل ہو گئے، اسلام آباد کے حدود یہاں ختم ہو گئے ہیں، اور پھر سہاوا کا گیٹ KPK کا گیٹ سے ہم ان ہو گئے ہیں، اور ابھی ہم آگے ڈنو ویلی والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور یہ خوبصورت نظارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جی یہ پہاڑوں کو ہم نے کیسے گاڑ لیے ہیں، اور پھر ان میں کیسے جنگلات اگائے ہیں۔ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مال مویشیوں کے فائدے کے لیے، کہ ان پہاڑوں کی خوبصورت چوٹیاں بنائی، اس میں سبز گھاس بوس کی چادریں بچھائی، اور مختلف قسم کے رنگ برنگ کے درخت اگائے، اور کچھ درخت انسانوں کے فائدے کے لیے اور کچھ جانوروں کے فائدے کے لیے، اور پھر مختلف گھاٹیاں بنائیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کی چوٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، کہ فرمایا کہ کہیں سفید چوٹیاں ہیں تو کہیں سرخ چوٹیاں ہیں تو کہیں پیلی نیلی چوٹیاں ہیں۔ اور پھر میں نے اس دن آپ کو نارن کا گرن کا وزٹ کرایا تھا کہ وہاں پر جو ہے برف کی خوبصورت چادروں نے ان چوٹیوں کو ڈھکا ہوا تھا، اور ابھی یہاں گرمی کے موسم میں ہم لوگ گرمی سے جو ہے نا وہ جل رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ کا ایک بہت خوبصورت تخلیق ہیں جس کو دیکھ کر دل بہلا رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور تم نہیں دیکھتے ہو کہ زمین کو کیسے بچھائی ہم نے، کہ کہیں پر نیچے ہیں، کہیں اوپر ہیں، پانی کے نکاسی کے اور سسٹم ہم نے کیسے خوبصورت انداز میں یعنی بنایا ہے، کہ یہ نہیں کہ بس ایک ہی سطح پر زمین کو بنا دی تو بارش آیا، پانی آیا اور سارے ڈوب کے مر گئے۔ ایسا نہیں، پانی کی نکاسی کی سسٹم، اور اس میں انسانوں کے رہنے کے آبادیوں کے سسٹم، پھر وادیوں کا سسٹم، کہ ایسی مختلف گھاٹیاں ہیں جن کا اندر انسانوں کا بسنا ہے، رہنا ہے، اور کتنا ہی خوبصورت نظارے ہیں کہ وہ انسان ان میں رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کی جو ہے کیا نام ہے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
کہ ہم نے کائنات کو بہت خوبصورت بنایا اور ہم نے جو ہے ان انسانوں کے لیے بہت اعزاز اور اکرام دیے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے, ان کو ہم نے مختلف سواریوں کے اوپر سوار کیے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہم نے ان کو پاکیزہ قسم کی روزی کھلائی ہے. ابھی ہم اس وقت دینو ویلی پہنچے ہیں اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ویلی بنائی ہے, اور یہاں پر بہت خوبصورت جو ہے نا سیر و سروٹے کی تفریح کا مقام بنایا ہے, جو کہ بہت پورے پاکستان سے دنیا یہاں آتی ہے اور ادھر آ کر جو ہے کیا نام ہے اپنے بچوں کو خوش کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے. ابھی ہم دینو ویلی سے آگے نکل چکے ہیں اور ہم ابھی سنگڑپ کے مقام پر پہنچنے والے ہیں بازار میں, اور وہاں پر بھی ہمارا ایک دوست کا پلاٹ ہے جہاں جس کا ہم نگرانی کرتے ہیں, اور ہفتے میں 1-2 مرتبہ اس راستے پہ ہم آتے ہیں. اور وہ سامنے پہاڑ دکھا دیں ناظرین کو, وہ خوبصورت نظارے دکھا دیں ناظرین کو کہ کتنے خوبصورت نظارے ہیں اور کتنی ہی خوبصورت اللہ کی کاریگری ہے, اور کیسے اللہ نے انسانوں کو دل بہلانے کے لیے, جی بہلانے کے لیے ایسی خوبصورت نظارے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں. وہ سامنے دیکھیں کہ کتنا خوبصورت سین ہے, اور یہ سامنے جنگلات کے اندر سے پہاڑ کی چوٹی چوٹی سے پاکستان نے ایک خوبصورت سا شاہراہ کی ترتیب دیا ہے, جو کہ یہ شاہراہ ایک طرف سے تو جا کے مری کو ٹچ کرتا ہے. یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ ایک طرف سے جا کے مری کو ٹچ کرتا ہے اور دوسری طرف سے جا کر حویلیہ کو ٹچ کرتا ہے, اور یہ بہت ہی شاندار انداز میں اس کی جو ہے نا کارپیٹ ڈالی گئی ہے. اور لیکن جو پہاڑوں پر سفر کرنے والے جتنے بھی دوست ہیں جو کہ ان پہاڑوں کی طرف گھومنے کے لیے آتے ہیں, سیر و سروٹے کے لیے آتے ہیں, اور ان پہاڑوں میں گاڑی چلانے کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے شیروں والی سپیڈ دکھا دیتے ہیں. اس میں موڑوں میں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ موڑ میں انسان گپ شپ میں نہ رہے, اور دور سے جو ہے کیا نام ہے کہ موڑ کے اوپر نظر رکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں اچانک سے اترائیاں اور چڑھائیاں آتی ہیں, تو اپنی سپیڈ کو جو ہے کیا نام ہے بہت تیز نہ کرنا ہوتا ہے, محتاط انداز میں ان پہاڑوں میں ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے تاکہ اپنی جان کی بھی سیفٹی ہے اور دوسروں کی جان کی بھی سیفٹی ہے. اور ویسے بھی جو ہے کیا نام ہے راستے کے بڑے حقوق ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ, کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ صدقہ ہے. ابھی ہم سنگڑا بازار پہنچ گئے, اور ہمارے یہاں پر وہ دوستوں کا پلاٹ ہے جس کے اوپر ہم آ کر نگرانی کرتے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ, اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اب جو ہے نا ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی خوشیاں دے.